ففتھ پنجاب انفینٹری۔ آج ہم ایک بہت ہی مایہ ناز بٹالین ففتھ پنجاب انفینٹری کی بات کریں گے، جس کو ووہین کی پلٹن بھی کہتے تھے۔ ووہین ایک انگریز افسر تھا جس نے اس کی بہت زبردست کمانڈ کی تھی، اور اس کے نام پر اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ اس یونٹ کو کیپٹن گیسٹرل نے، جن کا تعلق 13 بنگال نیٹو انفینٹری سے تھا، یاد رہے کہ بنگال نیٹو انفینٹری میں کوئی بنگالی نہیں ہوتا تھا، اس ریجمنٹ کو ایک پولیس یونٹ کی حیثیت سے، اس وقت یہ فوجی یونٹ نہیں تھی، پنجاب فرنٹیئر فورس کھڑی کی گئی، جو پنجاب کے چیف کمشنر کے انڈر تھی، آرمی سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کو کیپٹن گیسٹرل، جو 13 بنگال انفینٹری کے تھے، انہوں نے ففتھ پنجاب انفینٹری کے طور پر کھڑا کیا۔ ففتھ ریجمنٹ آف پنجاب انفینٹری بھی کہتے تھے۔ پنجاب ریگولر فورس 1851 میں اس کو ففتھ ریجمنٹ آف انفینٹری پنجاب فرنٹیئر فورس کہا گیا، 1865 میں وغیرہ وغیرہ۔ ففتھ پنجاب انفینٹری 1901 میں کہا گیا۔ اس بٹالین کو سب سے پہلے ڈیرہ غازی خان میں قیسرانی قبیلے کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے برما جانے کی خواہش کا اظہار کیا اور رضاکار کے طور پر بھی اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ درخواست قبول نہیں کی۔ اس بٹالین کو اپنے کلر اگست 1852 میں ملے۔ مئی 1858 میں اس بٹالین کو مئی 1857 میں اس بٹالین کو یہ کہا گیا کہ اٹک فورٹ پہ آپ قبضہ سنبھالیں، جو اس وقت 58 بنگال نیٹو انفینٹری، جو ایک بنگال آرمی کی ریگولر یونٹ تھی، یعنی فوج کی پکی یونٹ تھی، اس کے پاس تھا۔ اس یونٹ کو کہا گیا کہ آپ اٹک فورٹ کا کنٹرول سنبھالیں، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ 58 بنگال نیٹو انفینٹری، جس میں زیادہ ہندوستانی ہندو تھے، خطرہ یہ تھا کہ یہ بغاوت نہ کر دے، اور اٹک فورٹ بڑا اہم قلعہ تھا۔ اس یونٹ کو نوشیرہ میں جو بنگال آرمی کی یونٹیں تھیں، جو باغی ہندوستانی ہندو تھے زیادہ تر، ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ مردان میں بھی استعمال کیا گیا۔ ان کو شیخ جانا میں پٹھان باغیوں کے خلاف، خاص طور پہ مولوی عنایت علی کے خلاف بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد اس کو دسمبر 1857 میں اس کو ہندوستان جانے کا حکم دیا گیا، اور یہ جناب میرٹھ فروری 1858 میں پہنچ گئی۔ یاد رہے کہ اس کا کسی میجر جنگ کے ساتھ یا کیمپین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یہ بالکل آخر میں دسمبر 1857 میں اس کو میرٹھ بھیجا گیا۔ یہاں اس نے ترائی میں، جو اودھ اور نیپال کا بارڈر ہے، جو ایک رین فارسٹ ہے، وہاں پر اس کو استعمال کیا گیا 1858-59 میں، لیکن اس کو کوئی بیٹل آنر نہیں دیا گیا، کیونکہ ترائی کا کوئی بیٹل آنر تھا ہی نہیں۔ اس نے اپنا پہلا بیٹل آنر سیکنڈ افغان وار میں جیتا، جس کا نام پیوار کوتل تھا۔ اس کے بعد چراسیاب، کابل اور افغانستان 1878-80، یہ اس کو پہلے بیٹل آنر ملے دوسری افغان جنگ میں۔ اس یونٹ نے کئی آپریشنز میں، جو کہ اودھ کے نیپال بارڈر پر ہوئے، ان میں حصہ لیا، اور نیپال میں جو بنگال آرمی کی ہندوستانی باغی تھے، ان کی یونٹوں کے تعاقب میں کئی دفعہ یہ نیپال میں داخل ہوئی۔ یہ جو ریجمنٹ تھی، اس کی 100% پٹھان کمپنی نے صوبیدار بخت خان کو مارا، جو 13 مئی 1859 کو
13 مئی 1859 کو اس نے صوبیدار بخت خان کو مارا، نیپال کے علاقے ترائی میں کرونو سوٹا درے کے مقام پر، جس کے لیے اس کے 2 پٹھان سپاہیوں نائک حبیب اللہ اور سپاہی فقیر شاہ کو 3rd کلاس انڈین آرڈر آف میرٹ دیا گیا۔ 1859 میں اس یونٹ کو یہ کہا گیا کہ چائنا کے لیے یہ والنٹیئر کرے۔ پنجابی مسلمان تھوڑا ہچکچا رہے تھے، لیکن سکھوں نے اور پٹھانوں نے بھرپور رضامندی کا اظہار کیا۔ بہرحال جنوری 1860 میں اس بٹالین کو لاہور بھیج دیا گیا، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارا تو مقصد ان کو چائنا بھیجنا نہیں تھا، ہم نے تو صرف بغاوت کے لیے یہ فوج کو دی تھی یونٹ، تو اب آپ پنجاب کو واپس کریں۔ ووہین جو اس یونٹ کے سب سے اہم افسر تھے، وہ بنیادی طور پر 21 بنگال نیٹو انفینٹری کے افسر تھے، اور پہلے ان کی پوسٹنگ 2nd پنجاب انفینٹری میں ہوئی، بعد میں انہوں نے 5 پنجاب انفینٹری ووہین رائفل کی کمانڈ لی، اور یہ وہ افسر تھے جنہوں نے پہلی بار اس یونٹ کو کلاس کمپنی میں اپنے طور پر آرگنائز کیا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں تھی کلاس کمپنیز کی، تو ووہین نے اس کو قوم بیس پر کمپنیوں میں تقسیم کیا۔ ووہین نے یہ یونٹ بغاوت کے دوران کمانڈ کی اور میجر جنرل کے عہدے پہ ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے دوسری افغان جنگ میں بھی حصہ لیا۔ مشہور زمانہ امبیلا ایکسپیڈیشن، جو ہندوستانی فنیٹکس یعنی ہندوستانی جو شدت پسند تھے ان کے خلاف تھی 1863 میں، جس میں انگریزوں کے سب سے زیادہ نقصان ہوا، اس میں بھی حصہ لیا۔ اس کے بعد اس یونٹ نے پہلی جنگ عظیم میں فرانس میں بھی حصہ لیا، جہاں اس کے ایک بہت ہی مشہور VCO میر مست آفریدی جو تھے، وہ جرمنوں سے جا ملے، 2 درجن آفریدیوں کو بھی ساتھ لے گئے، اور پھر انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، تیرا بھی آئے۔ یہ یونٹ جو تھی اس کو فرانس سے نکال لیا گیا اور اس کو مصر اور فلسطین میں استعمال کیا گیا۔ 1922 میں اس کو 5/13 FF بنا دیا گیا۔ اس نے اس کے بعد مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں بھی آپریشنز میں دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا۔ پاکستان آرمی میں 1947 میں یہ شامل ہوئی، اور اس نے 1965 کی جنگ میں کھیم کرن میں حصہ لیا، جہاں اس کی کارکردگی پر کافی زیادہ اعتراض کیا گیا، خاص طور پہ جنرل شوکت رضا اور کرنل مختار گیلانی، اور بعد میں جنرل محمود نے بھی اس کی کارکردگی پر بہت اعتراض کیا کہ بہت ہی گھٹیا کارکردگی تھی۔ بہرحال وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1971 کی جنگ میں اس یونٹ نے کوئی ایکشن نہیں دیکھا۔ ابھی میری اس یونٹ میں دلچسپی پیدا ہوئی جب میں ملتان میں 4 آرمرڈ بریگیڈ میں ان کے ساتھ تھا۔ ہمارا میس ایک تھا، ان کے افسر ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، اور ان کے ساتھ کافی ملنا جلنا تھا۔ ان کا CO تھوڑا سا ذرا کمزور آدمی تھا، تو مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر اس نے یونٹ کی بلیئرڈ ٹیبل 4 آرمرڈ بریگیڈ کو دینے کا مطلب حامی بھری، جس پہ افسروں نے کافی اس پر چڑھائی کی اور کافی اس کے ساتھ گرمی سردی ہوئی۔ اس سے پہلے ایک اور افسر تھا جو بہت ہی اعلیٰ پائے کا تھا، اس کا نام اکرام الحسن جنجوعہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جو غیور اور اچھے افسر ہیں وہ تو کامیاب نہیں ہوتے، تو صومالیہ میں وہ کسی مشکل میں پھنس گئے تھے، اور کیونکہ لیٹ کر نوکری نہیں کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ بیچارے وہ بریگیڈری کے رینک میں فارغ ہو گئے۔ بعد میں سنا ہے کہ عسکری بینک میں رہے، بڑے زبردست آدمی تھے، لیکن میری ان سے سن 88 کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ آخری میری ملاقات ان سے 15 لانسر میں ہوئی، جب میں 15 لانسر میں نوکری کر رہا تھا، اور یہ ایک اسٹڈی پیریڈ کے سلسلے میں 15 لانسر میں آئے تھے۔ بڑے زبردست آدمی تھے اکرام الحسن۔ اب یہ جو یونٹ ہے 58 ووہین رائفل، اس کی ہم بات کریں گے، اور ظاہر ہے کہ باتیں اس کی بڑی دلچسپ ہیں۔
اس یونٹ کے سب سے جو اہم شخصیت تھے وہ یہ وہین صاحب تھے، جو بعد میں جنرل بنے۔ ان کو رگبی اسکول سے، جو انگلستان کا ایک بہت ہی مایہ ناز اسکول تھا، وہاں سے نکالا گیا تھا، کیونکہ یہ زیادہ کچھ شراب کے نشے میں آ گئے تھے۔ اور رگبی میں ایک انگریز ڈاکٹر آرنلڈ تھا، جو بہت ہی جابر قسم کا آدمی تھا، تو ان کا ڈاکٹر آرنلڈ کے ساتھ ٹاکرا ہوا، اور انہوں نے ڈاکٹر آرنلڈ کو کافی زیادہ انہوں نے باتیں سنائیں، جس کی وجہ سے ان کو رگبی اسکول سے نکال دیا گیا۔ اب یہ اتنے امیر نہیں تھے کہ برٹش آرمی میں کمیشن خریدتے، اس لیے مجبوراً ان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک انفینٹری یونٹ، جس کا نام 21 بنگال نیٹو انفینٹری تھا، وہاں ان کو کمیشن ملا، کیونکہ یہ فری ہوتا تھا، میرٹ پہ ہوتا تھا۔ باقی برٹش آرمی میں تو سارے سفارشی تھے اور کمیشن خریدے جاتے تھے، کمیشن خریدنا یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو یہ جناب 21 بنگال نیٹو انفینٹری میں انہوں نے کمیشن لیا، اور بعد میں انہوں نے 5 پنجاب انفینٹری کو 10 سال انہوں نے کمانڈ کیا، اور 1857 اور 1860 تک جو جنگ ہوئی اس میں ان کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ بعد میں یہ جنرل بھی بنے، لیکن کیونکہ ان کے ایسے کوئی تعلقات نہیں تھے، اس لیے ان کو ڈویژنل کمانڈ ان کو نہیں ملی افغان وار میں، کیونکہ جو پش اینڈ پل ہے، جو سفارش گرائیں نیٹ ورک، وہ ان کا نہیں تھا۔ تو یہ سیکنڈ افغان وار میں ٹائمز کے وار کورسپونڈنٹ بن گئے، اور یہ پفر کے تقریباً آخری زندہ افسر تھے 1911 میں۔ جس طرح کہ پہلے ذکر کیا، ان کی یونٹ کی پٹھان کمپنی نے بخت خان کو 1859 میں کرونا سوٹا پاس میں ہلاک کیا۔ اگرچہ یہ یونٹ کے دوسرے کمانڈنگ افسر تھے، لیکن یونٹ کا نام ان کے نام پر رکھا گیا، وہینز رائفلز اس کو کہا جاتا تھا۔ اب جان لوتھر وہین، جو ریورنڈ ایڈورڈ وہین کے چوتھے بیٹے تھے، یہ جناب 6 مارچ 1820 کو پیدا ہوئے۔ رگبی میں یہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہاں ڈاکٹر آرنلڈ سے جھگڑا ہوا، جنہوں نے ان کو یہ کہا کہ یو آر ڈرنک، تو آگے سے انہوں نے آرنلڈ کو کہا کہ سر یو آر ڈرنک۔ اس کے بعد جس طرح کہ بتایا کہ یہ جناب بنگال آرمی میں انہوں نے کمیشن لیا، کیونکہ رائل آرمی میں کمیشن لینے کے یہ ان کے پاس اتنی بائنگ پاور نہیں تھی، تو یہ 21 نیٹو انفینٹری میں آگے، جو مراد آباد میں تھی، یہ تقریباً 1841 میں۔ یہ کافی ناخوش تھے جب ان کو 21 انفینٹری میں کمیشن دیا گیا، لیکن انہوں نے اس یونٹ کو ایک بہترین یونٹ کے طور پر ٹرین کیا، اور یہ جو یونٹ تھی اس نے 1857 کی بغاوت کو سروائیو کیا، اور بعد میں فرسٹ بنگال نیٹو انفینٹری بنی 1861 میں۔ بعد میں اس یونٹ کو 1931 میں ڈس بینڈ کر دیا گیا، اس وقت اس کا نام فرسٹ برامن تھا۔ ابھی وہین نے مہاراج پور میں 1844 میں ایکشن دیکھا، اس کے بعد یہ جناب سیکنڈ پنجاب انفینٹری میں آ گئے کوہاٹ میں، جہاں یہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے۔ اس کے بعد جناب یہ انہوں نے وزیریس کے خلاف ایک مہم جو تھی اس میں حصہ لیا۔ اس کے بعد جناب کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکتا۔ چلو ایک منٹ ٹھہرے۔ انہوں نے وہین رائفل میں کلاس کمپنیوں کا
انہوں نے انٹروڈکشن کیا اور یہ سمجھتے تھے کہ یونٹ میں اگر لاجسٹکلی کمپنی کے حساب سے مختلف مذہبوں کے اور قوموں کے لوگ ہوں تو اس کی ایفیشنسی بہتر ہوتی ہے. تو انہوں نے جناب اس یونٹ میں کلاس کمپنی کا آغاز کیا. 1851 میں یہ جناب 5th پنجاب انفینٹری میں ڈیرہ غازی خان میں ان کو کمانڈ ملی. 1855 میں یہ جناب فرلو پہ گئے اور انہوں نے کرائمین وار میں جو روس کے خلاف ہو رہی تھی وہاں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ایک یونٹ کا کمانڈ کیا. لیکن کیونکہ انگریز اتنے زیادہ متعصب تھے کہ ان ترک فوجیوں کو انگریزوں نے کلیوں کے طور پر استعمال کیا. بعد میں اس یونٹ کو جو یہ کمانڈ کر رہے تھے اس کو کرچ میں بھی استعمال کیا گیا جو کریمیا اور کوقاف کے بارڈر پر ہے. 1857 کے شروع میں یہ جناب دوبارہ کوہاٹ میں آ گئے اور 5th پنجاب انفینٹری کی انہوں نے کمانڈ سنبھالی. وہاں ان کو بغاوت کے دوران حکم ملا کہ آپ جناب 55 نیٹو انفینٹری جو ہے اس کو آپ جا کر آپ کمانڈ اس کو آپ جا کر اس کے ساتھ آپ اس کو ڈس آرم کریں یا اس کے ساتھ ڈیل کریں. اور کرنل اسپوٹس ووڈ اس کو کمانڈ کر رہے تھے. انہوں نے ووہین پہ الزام لگایا کہ میری یونٹ کا اس نے بیڑا غرق کیا اور اس نے خودکشی کر لی. بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے. 5th پنجاب انفینٹری جو تھی وہ 1857 کے دوران اس کو ستانہ میں جو ہندوستانی فنیٹک تھے جو سید احمد شہید کے جو لوگ تھے ان کے خلاف 1857 میں 5th پنجاب انفینٹری کو کرنل ووہین کے انڈر کمانڈ استعمال کیا گیا. اس کے بعد اس کو لکھنؤ بھیجا گیا لیکن لکھنؤ کا سقوط ہو چکا تھا. اس کے بعد اس کو ترائی میں استعمال کیا گیا جہاں اس نے جناب بخت خان کو 13 مئی 1859 کو نائک حبیب اللہ اور نائک سپاہی فقیر شاہ نے اس کو جو پٹھان کمپنی کے تھے انہوں نے اس کو کرونیا سوٹا پاس میں ہلاک کیا. یہ نیپال کا راپتی دریا تھا. ابھی ووہین نے دلچسپ بات یہ ہے کہ ووہین نے بخت خان کی موت کا اپنے یادداشت میں کوئی ذکر نہیں کیا. اس نے کتاب لکھی لیکن بخت خان کے بارے میں کوئی اس نے ذکر نہیں کیا. بہرحال ووہین رائفل کی جو یونٹ ہسٹری ہے اس میں اس واقعے کا ذکر ہے. اب 5th پنجاب انفینٹری کو جنوری 1860 میں جناب کوہاٹ بھیج دیا گیا اور یہ جناب ڈیرہ اسماعیل خان 1861 میں آ گئی. جیسا کہ پہلا بتایا اس نے 1857 میں ہندوستانی باغیوں کے خلاف ستانہ میں جو تھے سید احمد شہید والے ان کے خلاف استعمال کیا گیا. 1863 میں دوبارہ امبیلا میں ہندوستانی فینیٹکس کے خلاف استعمال کیا گیا جہاں برٹش انڈین آرمی کی تمام مہمات میں سب سے زیادہ کیجولٹیز ہوئیں. اب جناب آگے تھوڑا سا ہم چلیں گے. اب یہ بات ستانہ کی ایکسپیڈیشن یہ ثابت کرتی ہے کہ مولانا غلام رسول مہر نے جو پٹھانوں کے خلاف انہوں نے غلط الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے ہندوستانیوں کو بٹرے کیا وہ غلط ہے کیونکہ پٹھانوں نے تو ساتھ دیا ہندوستانیوں کا آخر تک. جس طرح کہ 1863 وغیرہ میں آپ دیکھیں ستانہ امبل کا اور آج تک کچھ علاقے ایسے ہیں بنیر کے اور علاقہ غیر کے جہاں پر ابھی بھی کچھ ایسے پٹھان لوگ ہیں جو اصل میں جو ہندوستانی فینیٹکس تھے ان کے آپ سمجھ لیں ان کے آگے آف سپرنگز ہیں. 1868 میں ووہین کو بریگیڈ کمانڈر بنا دیا گیا
لیکن کمانڈ نہیں دی گئی، کیونکہ اس کا زیادہ کوئی آپس میں کوئی نیٹ ورک نہیں تھا، اور ایک عام سی فیملی کا آدمی تھا، ایسا کوئی اس کا کوئی والی وارث یا کوئی گرہیں ایسا کوئی آدمی نہیں تھا۔ بہرحال اس نے 1868 کی بلیک ماؤنٹین ایکسپیڈیشن میں بھی حصہ لیا۔ 1869 میں اس کو گوالیار ڈسٹرکٹ میں بریگیڈیئر کے طور پر اس کی پوسٹنگ ہوئی۔ 1870 میں یہ میجر جنرل بنا اور الہ آباد ڈویژن میں ایکٹنگ GOC تھا، لیکن یہ بہت بدظن ہو چکا تھا، جو اس کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی تھی، کوئی اچھی اپوائنٹمنٹ نہیں ملی، دائیں بائیں اس کو فٹ بال کی طرح چلاتے رہے، پیسے اس کے پاس تھے نہیں، تو یہ بدظن ہو کے انگلستان واپس آ گیا۔ کچھ عرصہ اس نے ریلوے بھی جوائن کی، جہاں جنرل مینیجر کی رینک پر انگلینڈ میں رہا۔ اس دوران یہ لنڈن کے اخباروں کے لیے مضامین بھی لکھتا رہا۔ جب دوسری افغان وار ہوئی تو اس نے یہ امید کر رہا تھا کہ مجھے ڈویژنل کمانڈ ملے گی، لیکن اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ ساری پارٹی بازی اور ملاپ تھا، تو لارڈ رابرٹ کو، جو اس کا بہت ملاپ تھا، اس کو جناب کمانڈ دے دی گئی اور وہان صاحب فارغ ہو گئے۔ حالانکہ ان کا بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ان کا کردار تھا مختلف جنگوں میں۔ بہرحال انہوں نے پھر درخواست دی اور ٹائمز کے یہ کورسپونڈنٹ بن گئے، اور سیکنڈ افغان وار میں یہ ٹائمز کے کورسپونڈنٹ تھے۔ اب لارڈ لٹن جو تھے وائسرائے آف انڈیا، انہوں نے لارڈ رابرٹس کو خاص طور پہ کہا کہ وہین کے ساتھ بڑے ٹیکٹفل رہنا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی، اگر کسی آدمی کے خلاف ہو جائے تو بہت مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔ وہین نے مشہور زمانہ کیوگناری کا بھی انٹرویو کیا، جو بعد میں افغان جنگ کے دوران قتل ہوا۔ وہین کی سب سے بڑی جو ریکگنیشن تھی، جو اس کو عزت ملی، وہ اس وقت ملی جب 5th پنجاب انفنٹری کو 1903 میں وہینز رائفلز کا خطاب دیا گیا۔ اس کو آفیشلی وہینز رائفلز کہا گیا۔ وہین جو تھے یہ فل جنرل بنے 1905 میں، اور 2 جنوری 1911 کو ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے، یہ جو بخت خان وغیرہ کے بارے میں یہ بات کریں گے۔ تو لیفٹیننٹ AH ملیٹ جو سیکنڈ جزائلچی کمانڈ کر رہا تھا، اس نے میجر جیل وہان کو خط لکھا۔ جیل وہان سدونیا گھاٹ میں تھے، اور بتایا کہ میری باغیوں سے جنگ ہوئی 13 مئی کو، جس میں اس نے پورا جنگ کا بتایا کہ اینیمی جو تھا یہ تقریباً 50 گھڑ سوار اور 400 سے 500 سپاہی تھے۔ ان کا اوورآل کمانڈر کلیکٹر خدا بخش خان تھا، اور ایک اور باغی جنرل شیر خان بھی اس کے ساتھ تھا، اور کرونا سوٹا کا جو درہ تھا وہاں یہ جنگ ہوئی۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ 26 سوار 11 1st پنجاب کیولری کے تھے، جو میری یونٹ ہے، بعد میں 11 کیولری بنی، اور 120 سپاہی جو ہیں یہ 5th پنجاب انفنٹری وہینز رائفلز کے تھے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیا کیا انہوں نے کامیابیاں حاصل کی۔ اس میں انہوں نے خاص طور پہ یہ بتایا کہ ہم نے کافی باغیوں کو مارا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 400 باغی تھے، جن پر 9th کمپنی 5th پنجاب انفنٹری نے حملہ کیا، اور ہم نے ان کو منتشر کر دیا۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں جناب کہ ہم نے کافی باغیوں کو مارا، اور کہتے ہیں کہ 44 جو تھے باغی ہم نے تقریباً ہم نے ان کی ڈیڈ باڈیاں وغیرہ گنی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں پھر کہ جناب کہتے ہیں زیادہ تر باغی جو مارے گئے یا افسر تھے یا سپاہی تھے، اور ان میں 2 صوبیدار، 1 جمعدار اور 2 کپتان بھی تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ باغی سونار کی وادی میں
بھاگ گئے۔ یہ اے ایچ ملٹ ہیں جو سیکنڈ اسرائیلچی ایک یونٹ کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے یہ رپورٹ دی۔ اس وقت نہیں کہا کہ بخت خان کو بھی ہم نے مارا تھا، لیکن بہرحال تھوڑا سا اب آپ کو بتا دوں کہ 5th پنجاب انفینٹری کی ہسٹری میں پھر جناب یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 30 پر نوٹ ہے کہ دی کمانڈنگ آفیسر ہیز گریٹ پلیزر ان placing upon record his satisfaction as the spirit displayed by the 5th and 9th company. اچھا آگے فرماتے ہیں جناب کہ ان دی ابو افیئر، اس تمام واقعے میں بدنام زمانہ باغی لیڈر بخت خان، جو ایک زمانے میں بنگال آرٹلری میں ایک صوبیدار تھے، وہ بھی ہلاک ہوئے، یہ فرماتے ہیں۔ اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو نائک حبیب اللہ خان اور سپاہی فقیر شاہ نے، جو 9th کمپنی پٹھان کمپنی کے تھے، انہوں نے ہلاک کیا، اور دونوں کو 3rd کلاس آرڈر آف میرٹ فار دیئر کنڈکٹ آن دس اوکیزن، یہ ان کو جناب تمغہ بھی دیا گیا، یہ جناب فرماتے ہیں۔ اب تھوڑا سا بخت خان کے بارے میں آپ کو بتا دیں، کیونکہ پروپیگنڈا بہت ہوا ہے اور زیادہ لوگوں کی نالج نہیں ہے، تو بخت خان کے بارے میں بتا دیں کہ ان کا کوئی ایسا خاص کردار نہیں تھا۔ دہلی جو تھے مختلف باغی آئے تھے، اس میں یہ بھی تھے، لیکن کیونکہ بات چیت وغیرہ میں بہت ہی نمایاں تھے اور بڑکیں وغیرہ کافی مارتے تھے، تو کافی یہ مشہور ہوئے، ان کا بہت ذکر ہوا۔ لیکن انہوں نے ایک بہت ہی، آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی ڈسگریسفل جسے کہتے ہیں، ایک بہت ہی گھٹیا حرکت کی۔ وہ انہوں نے یہ کیا کہ اصل جو بہادر جو باغی تھا، اس کا نام تھا جناب رسالدار غوث خان، جو نیمچ بریگیڈ کو کمانڈ کر رہا تھا۔ اب جب باغیوں میں یہ طے ہوا کہ ہم دہلی سے باہر نکل کے انگریزوں کی فوج کے بازو کی طرف سے اٹیک کریں گے، تو 2 بریگیڈ روانہ ہوئے دہلی سے، جس میں نیمچ بریگیڈ بھی تھا اور بریلی بریگیڈ بھی تھا۔ تو بدقسمتی سے پلام پر جا کر جناب بخت خان صاحب نے بریکیں لگا دیں اور آگے جانے سے انکار کر دیا، اور غوث خان اکیلے آگے نجف گڑھ کی طرف گیا ہے، جہاں اس نے بڑی بہادری سے نکلسن کا مقابلہ بھی کیا ہے، اور بہرحال اس کو شکست ہوئی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بخت خان نے ایک بڑی، آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کی جو حرکت تھی، اس میں اس زمانے میں بھی ان کو بہت برا بھلا کہا گیا، مغل بادشاہ نے بھی ان کی بڑی بے عزتی کی، لیکن یہ جناب پلام سے آگے نہیں گئے، یہاں انہوں نے بریکیں لگا دیں۔ دہلی کے محاصرے میں کوئی خاص کردار نہیں تھا، کیونکہ قلعہ تو انگریزوں نے ٹھیک کر دیا تھا، اور قلعے کے پیچھے ہی یہ لوگ سارے تھے، تو وہ جناب جو بھی تھا وہ ستمبر میں قلعے کا سقوط ہو گیا، 20 ستمبر کے بعد سقوط ہو گیا۔ تو یہ جناب جو تھے وہاں سے یہ پھر لکھنؤ گئے، بعد میں نیپال کے بارڈر پہ گئے، اور تھوڑا سا ابھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو انہوں نے کرونا سوٹا میں جو جہاں یہ ہلاک ہوئے، اس کی تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اب یہ کرونا سوٹا کو ڈھونڈنے میں مجھے تقریباً آپ لگا لیں کہ مجھے تقریباً 45 سال لگے اس جگہ کو ڈھونڈنے میں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ان کی موت کی جو لوکیشن ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، تو مجھے تقریباً 46 سال لگے۔ اس کے بعد میں نے یہ جگہ معلوم کی جہاں پر ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ جناب بارڈر ہے انڈیا اور نیپال کا، یہ نان پارہ ہے، آگے نیپال گنج ہے، آگے سدونیا گھاٹ ہے، راپتی دریا ہے، آگے ست کا گھاٹ ہے، اس سے آگے جناب یہ کرونا سوٹا کا درہ ہے جہاں یہ ہلاک ہوئے۔ یہ تقریباً بڑی مشکل سے جو ہے، تقریباً ابھی تو کاپی پیسٹ کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن یہ میں نے اس کا DOI نمبر بھی دیا ہے کہ کوئی آدمی پلیجری کرے، نقل کرے تو اس کو پکڑا جا سکے۔ نقل کرنے کے تو بڑے بڑے چیمپئن ہیں،
ہیلین بکس جو یو کے کی ہے وہ تو نقل کرنے کی چیمپئن ہے. ابھی انہوں نے ایک کتاب روی ریکی کی چھاپی تو میرے نقشے سارے انہوں نے نقل کر لیے. تو یہ جناب وہ جگہ ہے جہاں بخت خان صاحب ہلاک ہوئے. اب کافی میں نے تفتیش کی کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی، جو ان کا جسد خاکی تھا، اس کا کیا ہوا. تو خیال یہی ہے کہ نیپال کے لوگ بھی ظاہر ہے کہ انگریزوں کے ساتھ تھے، تو خیال یہی ہے کہ ان کو دفن وغیرہ نہیں کیا گیا، اور ہو سکتا ہے وہیں چھوڑ دیو، وہاں کوئی جنگلی درندے یا ایسے کوئی لوگ جانور وغیرہ کھا گئے ہوں، کیونکہ کوئی ایسا کوئی نشان نہیں ملتا نیپال میں کہ لوگ کہیں کہ یہ بخت خان کا خبر ہے یا ان کا مقبرہ ہے. یہ جناب سدھ کا گھاٹ ہے، اور یہ جناب کرونا سوٹا کا درہ ہے. یہ تقریباً 10 میل لمبا تھا. اس کے اندر 10 FF کے ہاتھوں بخت خان ہلاک ہوئے.